کو کھونا ہے تب جا کر اللہ کی رحمت کو پانا ہے. کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا ہے. تو حاضرین محترم، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو حضور کے میلاد کو سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی. ہم 1000 لوگوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، الگ الگ فرق بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. آنکھ کا کام کیا ہے؟ صرف دیکھنا نہیں ہے، لوگوں کو الگ الگ کر کے بتاتی ہے. اگر 1000 آدمی ہوں، 1,00,000 آدمی ہوں، 1 کروڑ آدمی ہوں، تب بھی وہ الگ الگ کر کے بتاتی ہے کہ یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے. کان کے اندر اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے. کان صرف سنتا ہی نہیں بلکہ کان کے اندر جو پردہ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ کون ہم سے بات کر رہا ہے، کس کی آواز ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی آواز الگ الگ کر کے بتانا اس پردے کا کام ہے. جو اللہ نے کان کے اندر ہمارے پردے کو رکھا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. ناک کے اندر اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی، کیسی خوشبو بھی سن لیتی ہے، کیسی بدبو بھی سن لیتی ہے. کسی قسم کی جو ہے بات کی نہ ہو، وہ اپنی ناک میں انسان محسوس کر لیتا ہے. اللہ نے ایسی ناک ہمیں عطا فرمائی، اللہ کی نعمت ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے، جو اپنے منہ میں جو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک جسے ہم زبان کہتے ہیں، وہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف بات کرنے کے لیے نہیں ہے. اس زبان کا کام یہ ہے کہ میٹھا رکھو اس زبان پر، بتاتی ہے کہ میٹھا ہے. کڑوا رکھو اس زبان پر، بتاتی ہے کہ کڑوا ہے. پھیکا رکھو اس زبان پر، بتاتی ہے کہ پھیکا ہے. 1000 قسم کے الگ الگ مزیدار چیزیں اس زبان پر رکھو، بتاتی ہے کہ کس کا مزہ کیا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے. ہاتھ جس سے ہم پکڑتے ہیں اللہ کی نعمت ہے. پیر جس سے ہم چل کر جاتے ہیں اللہ کی نعمت ہے. کان جس سے ہم سنتے ہیں اللہ کی نعمت ہے. آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نعمت ہے. دماغ جو اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کرنے کی تمیز اللہ نے دماغ میں دی. حلال و حرام کو الگ کرنے کی تمیز اللہ نے دماغ میں دی. یہ دماغ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے. کان اللہ کی نعمت ہے. ناک اللہ کی نعمت ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے. صاف و شفاف جو پانی ہم پیتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے. قرآن جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے. کلمہ ہے اللہ کی نعمت ہے. اسلام ہے اللہ کی نعمت ہے. مگر بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں ایک جگہ ہیں، مگر ان نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا کی ذات ہے. ہمارے آقا کی ذات ہے جس کو ہم نعمت عظمیٰ کہتے ہیں. سب سے بڑی نعمت. یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، مگر یہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے صدقے میں ہم کو ملی ہیں. تو یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں اس نعمت کے سامنے جو ہمارے آقا کی ذات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس ذات پر، اس نعمت پر جو ہم کو ملی ہے، سرکار کی ذات، ہمارے آقا کی ذات جو ہم کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی، بولیے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور نعمت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو نعمتیں میں تم کو دے رہا ہوں اس پر اگر تم میرا شکر ادا کرو گے اور نعمتیں عطا کروں گا، اور نعمتیں عطا کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر میری نعمتوں کا کفران کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرو گے تو میں تم کو جو ہے شدید عذاب میں مبتلا کر دوں گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری نعمتوں کا شکر تو ہم کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اور جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے آقا کی ذات، اس کا تو شکر جو ہے صرف میلاد کے مہینے میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے میں ہمیں سرکار کی آمد کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. سرکار کا میلاد کو جو ہے مناتے رہنا چاہیے. سرکار کا میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سرکار جو اللہ کی نعمت بن کر ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں ہم اللہ کا کم ہے۔ بس ایک آخری بات بول کر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جب سرکار کا ذکر کرتے ہیں، جب سرکار کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، تو سرکار کا تذکرہ کرنے سے ہماری جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا کرتا ہے سرکار کے ذکر خیر کی وجہ سے، آپ کا مبارک تذکرہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ بول کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں کہ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے نبی کا ذکر کرے، نبی کا تذکرہ کرے، نبی پر درود پڑھے، نبی پر سلام پڑھے، نبی کی نعتیں پڑھے، اگر سچے دل سے پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت کی وجہ سے اس کی جسمانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم دین ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ہاتھ پیر ان کے گر گئے اور جسم پورا سفید ہو گیا، جس کو برس کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ بیماری آ کر 12 برس گزر گئے، 12 برس گھر کے باہر کا ماحول انہوں نے نہیں دیکھا، 12 برس سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں بیماری کی حالت میں۔ بہت بڑے عالم دین مصر میں ایک مرتبہ 12 سال کے بعد جب ان کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سرکار کی شان میں قصیدہ لکھوں، اور انہوں نے سوچا کہ جب میں قصیدہ لکھوں گا سرکار کی شان میں، سرکار کی تعریف میں، تو سرکار کی تعریف بھی ہو جائے گی اور اس تعریف کی برکت سے شاید میری بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے جو ہے قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ پہلا شعر لکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح اشعار لکھتے گئے۔ اور لکھنے کا انداز کیا تھا کہ مصر میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرے کا رخ مدینے کی طرف ہے، بیٹھے ہیں مصر میں اپنے مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ کدھر کرے؟ مدینے کی طرف کر کے سرکار کی تعریف میں قصیدہ لکھنا شروع کرے۔ 1 2 3 4 اس طرح اشعار لکھتے گئے سرکار کے تعلق سے، سرکار کی شان میں، سرکار کی عظمت میں، سرکار کی بزرگی میں، ان کی تعریف میں اشعار لکھتے گئے۔ ارے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 نہیں بلکہ 300 اشعار لکھے۔ کتنے؟ 300 اشعار لکھے۔ ان 300 اشعار میں کیا تھا؟ جو قصیدہ، جس کو آج جو ہے ہم قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، ان 300 اشعار میں آپ نے کیا لکھا؟ اس میں سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ، سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا۔ ان اشعار میں سرکار کی اداؤں کا تذکرہ کیا، ان اشعار میں سیرت النبی کو بیان کیا، ان اشعار میں آپ نے معراج النبی کو بیان کیا۔ ان اشعار میں سرکار کی پیروی کس طرح کرنا ہے وہ انداز بتایا، سرکار کی اتباع کرنے کا انداز بتایا۔ ان 300 اشعار میں محبت کا ذکر کیا، عشق نبی کا ذکر کیا، محبت رسول کا ذکر کیا۔ ان 300 اشعار میں جب 300 اشعار لکھنا ختم کرے، جب ختم ہو گیا لکھنا، تو ایک دن ان کی نصیب جاگی، ان کا مقدر جاگا، سرکار خواب میں تشریف لائے۔ سرکار خواب میں تشریف لائے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور تشریف لائے ہیں، آقا نامدار تشریف لائے ہیں، سرکار مدینہ تشریف لائے ہیں، راحت قلب و سینہ تشریف لائے ہیں، غریبوں کے آقا و مولا تشریف لائے ہیں، شب اسرا کے دلہا تشریف لائے ہیں، ہم غریبوں کے آقا و مولا تشریف لائے ہیں۔ تشریف لا کر آپ جو ہے
ان کو جگاتے ہیں، جگا کر کہتے ہیں کہ قصیدے کے جو 300 اشعار آپ نے میری شان میں لکھے مجھے بڑے پسند آئے۔ آپ نے پسند کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیرا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیرا اور اپنے کاندھے پر جو کملی پڑی ہوئی تھی وہ نکال کر ان کے کاندھے پر اڑاتے ہیں، ان کے کاندھے پر اڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب صبح آپ اٹھتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کاندھے پر حضور کی کملی پڑی ہوئی ہے، کاندھے پر اپنے حضور کی شال پڑی ہوئی ہے، اور غور کر کے دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ اور پیر گر گئے تھے، ہاتھوں پر جو ہے سفید داغ آ گئے تھے۔ سرکار کے ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ سفید داغوں کی بیماری بھی چلی گئی اور ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی شان یہ ہوتی ہے، اگر کوئی سچے دل سے سرکار کی شان بیان کرتا ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، قسم خدا کی اس کی جسم کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، اس کی روح کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، اللہ اس کی دور فرما دیتا ہے نبی پاک کے ذکر خیر کے صدقے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواب میں انہوں نے دیکھا، اور آج بھی اگر کسی کو سرکار خواب میں نظر آئے تو وہ سرکار ہی ہوں گے۔ شیطان سرکار کی صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا، سرکار کی صورت اختیار کر کے شیطان خواب میں کسی کے نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو سرکار خواب میں نظر آ گئے تو سمجھو کہ وہ سرکار ہی ہیں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو جس نے مجھے دیکھا، سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب صبح ہوئی آپ کی بیماری دور ہو گئی تھی، آپ کے برس کی بیماری ختم ہو گئی، ہاتھ پیر ٹھیک ہو گئے، تو آپ 12-15 سال کے بعد آپ گھر سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے اس بیمار انسان کا جو 12 سال تک گھر سے باہر نہ نکلا ہو، 15 سال تک باہر کا ماحول نہ دیکھا ہو، جس کی آنکھیں باہر کا ماحول دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں، وہ انسان جب ٹھیک ہو جائے، بھلا چنگا ہو جائے، اور اس کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے اسے ٹھیک کر دیا، سرکار کی کملی بھی اس کے جسم پر ہو اور وہ باہر نکلے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ جب باہر جا رہے تھے، آپ بازار میں جا رہے تھے، کسی نے پکار کر بلایا، تو آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک اللہ کے ولی نے آپ کو پکارا، قریب آئے، آ کر بولے کہ سرکار نے جو کملی تمہیں اڑائی تھی وہ کملی مجھے بھی بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو خواب دیکھنے والے فرماتے ہیں کہ خواب تو صرف میں دیکھ رہا تھا اور حضور میرے خواب میں آئے تھے، تھرڈ پرسن کوئی نہیں تھا، تیسرا انسان کوئی نہیں تھا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ سرکار نے رات میں آ کر مجھے کملی اڑا کر گئے ہیں؟ تو اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جس وقت تجھے سرکار خواب میں آ کر اپنی کملی اڑا رہے تھے، اپنی شان مبارک اڑا رہے تھے، میں بھی اپنے خواب میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ سامنے والا اگر کوئی آ جائے اس کے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں جو ہے گجگیری کے غالباً ایک بزرگ تھے، ان کا نام ذہن میں نہیں آتا ہے، جب مجلس جو ہے جمتی تھی ان کے مریدین کی اور کوئی بے وضو ہوتا تو پہچان لیتے کہ تجھے وضو نہیں، جا کے وضو کر کے آ۔ اللہ اکبر۔ بزرگان دین تو روشن ضمیر ہوتے ہیں، وہ دلوں کے حال کو جان لیتے ہیں، لوگوں کے حال کو جان لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم پیران پیر کو کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر ہیں، غوث الاعظم دستگیر ہیں اور روشن ضمیر ہیں۔ روشن ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل اتنا نورانی ہوتا ہے، اتنا منور ہوتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل کا عکس ان کے دل میں نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں روشن ضمیر۔ تو حاضرین محترم، اتنے مشہور ہوئے وہ اشعار قصیدہ بردہ شریف کے
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ایسے 300 اشعار لکھے، 300 اشعار آج بھی ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے، ان اشعار کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ ان اشعار کو جو ہے آج بھی اگر کوئی حاجی جائے گنبد خضرا کے اندر لکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنی زبان سے جو سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم اپنی زبان سے سرکار کا مبارک تذکرہ کرتے ہیں، اور اپنے کانوں سے یہاں بیٹھ کر ایسی محفلوں میں سرکار کا تذکرہ ہم سنتے ہیں. یاد رکھیے کل قیامت کے میدان میں ہمارا بولنا سرکار کی شان میں، آپ کا سننا سرکار کی شان میں، کل حشر کے میدان میں اللہ ہمارے سننے اور بولنے کو ترازو میں تول کر اس کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہاں آپ جمع ہوئے ہیں، آپ کا جمع ہونا بیکار نہیں ہے. آپ یہاں جمع ہو کر ہمارے نبی کا مبارک تذکرہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. اللہ یہ سننے کا ثواب بھی کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یقین مانیے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس سے بڑا انعام اور کیا ہونا چاہیے؟ تو اس سے ہماری آخرت بن جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بس میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو مجلسیں چل رہی ہیں ان مجلسوں کو غنیمت سمجھو. یہ سانس جو اندر آ رہی ہے باہر جا رہی ہے، کب اندر کی اندر رہے اور باہر کی باہر رہے کوئی گارنٹی نہیں. بس ان لمحات کو جو خیر و خوبی کے لمحات ہیں، جو بھلائی کے لمحات ہیں، ان کو غنیمت سمجھو. ایسی محفلوں کو جو ہے سجانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ یہ محفلیں سجانے سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئیں راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.